ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی، تو مرد میداں تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، دنیائے دوں کی کب تک غلامی، یا راہبی کر یا پادشاہی، پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے، کردار بے سوس گفتار واہی، اس دنیا کی ہر شے سفر میں ہے، چاند ہو کہ تارے پرندے ہوں یا مچھلی، ہر ایک اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، یعنی ہر کوئی حرکت میں ہے۔ اے انسان تو سب سے اعلیٰ رتبہ پہ ہے، میدان کا مرد بھی ہے اور لشکر کا سالار بھی، آسمانی اور زمینی مخلوق تیرے سپاہی ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے ملت کے لوگوں کو دیکھ کے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تو نے اپنی قدر کا اندازہ نہیں کیا، افسوس ہے تجھ پر اور تیری بے علمی اور کم نگاہی پر، تو کب تک اس کمینی دنیا کا غلام بنا رہے گا، یا اسے چھوڑ کر الگ جگہ جا بس، یا پھر اسے اپنے قبضے میں لے اس پر حکومت کر، اور یہی وہ دو صورتیں ہیں جو تجھ کو اس کی غلامی سے آزاد کرا سکتی ہیں۔ میں نے کعبے کے شیخ کو دیکھا، اس کے عمل و سیرت میں کوئی تڑپ اور گرمی دکھائی نہیں دیتی، یعنی میں نے ملت کے جو رہنما ہیں، دینی رہنما ہیں، وہ ملت کے لوگوں کی بہتری اور فلاح بہبود کے لیے کوشاں نظر نہیں آتے، اور نہ ہی ان کی باتوں دلوں پہ اثر کرتی ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ سیرت و کردار کے اعتبار سے سچائی اور حقیقت سے بے بہرا ہیں، حد تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو تک لغو ہوتی ہے۔ ہر شے مسافر مراد ہر شے فانی، ہر چیز راہی مراد ہر شے فنا کے راستے کی مسافر، مرغ و ماہی پرندے اور مچھلی مراد خشکی اور سمندری حیات، مرد میدان میدان کا بہادر، میر لشکر لشکر کا سردار، نوری آسمانی مخلوق، حضوری زمینی مخلوق، تیرے سپاہی مراد تیرا حکم ماننے والے، قدر اہمیت نہ جانی نہ پہچانی، بے سوادی بے علمی، کم نگاہی تنگ نظری، دنیائے دوں گھٹیا دنیا مادی دنیا، راہبی کر کنارہ کر چھوڑ دے، بادشاہی حکمرانی، پیر حرم مولوی، کردار بے سوز کردار جذبہ عشق سے خالی، گفتار واہی بے مقصد باتیں کرنا۔